الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 539 اور 540 ہے۔ ان دونوں روایت کو امام بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ کے اندر لے کر آئے ہیں، اور دوسری کو دوسرے باب کے اندر۔ حضرت سیدنا عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دونوں روایت موجود ہیں۔ چونکہ مضمون دونوں کا ایک ہی ہے، اس لیے ہم ایک ہی روایت پر آج مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا یا گٹھڑا یا بوری باندھ کر لے کر آئے، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے۔ کیا فرمایا ہے کہ کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ لے، وہ بھاری بھرکم بوری سے گاٹھ باندھ کر اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر لائے، کتنی مشقت ہوتی ہے۔ تو اتنی مشقت اٹھا رہا ہے، اس سے بہتر ہے مشقت اٹھانا کہ وہ لوگوں کے آگے سوال کرے، مانگنے، یعنی کہ مانگنے سے بہتر کیا ہے؟ مشقت کرنا ہے، کمانا ہے۔ مانگنے میں عزت کم ہوتی ہے اور کمانے میں عزت بڑھتی ہے۔ اب جو باب ہمارا نیا آ رہا ہے وہ ہے اپنے ہاتھ سے کمانے کا رزق۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، سب نے اپنے ہاتھ سے کما کر رزق کھایا ہے۔ سب سے بہترین رزق وہی ہے جسے انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ یہ جو گداگر ہیں، بھکاری ہیں، بھیک مانگنے والے، یہ مشقت تو کرتے ہیں، لیکن بھیک مانگنے میں کاش اتنی مشقت اگر کمانے میں کر لیں تو ان کی ذلت بھی نہ ہو اور رزق بھی ان کے پاس ہو۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ کہ بھیک مانگنے مشقت کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک، لیکن اتنی مشقت اگر رزق کمانے کے لیے کر لیں تو ذلت سے بچ جائیں، پاکیزہ رزق بھی ہاتھ میں آ جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے جائے۔ اور لکڑیاں لانے کا اشارہ اس طرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جنگل میں جانا پڑے گا، اور شہروں میں درخت ہوتے کم، اور جنگل جو ہے اونچائی کی طرف ہوتے ہیں، تو کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کا لکڑیوں کو کاٹنا، لانا، مشقت کرنا، اور پھر اس کو لے کر آنا، اس سے رزق کمانا۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے کمانا یہ کیا ہے بولیے؟ انبیاء کا طریقہ ہے۔ بہترین رزق وہی ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ حضرات محترم، ایک حکایت آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ جو امیر والدین ہیں جن کے، اور بچے ان کے کام کاج نہیں کرتے، لیکن روپیہ پیسوں کو بہت ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک امیر باپ کا بیٹا تھا، اس کا باپ اسے کہتا کہ بیٹا کچھ کام دھندا کر لے، لیکن وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن باپ نے بڑی حکمت عملی سے کہا، اچھا بیٹا ایسا کر، میں کچھ تجھے سودا لا دیتا ہوں، تو اس کو میری دکان کے سامنے رکھ کے بیچ لے، بیٹھا رہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آخر اپنے والد کی باتوں میں آ گیا، کہنے لگا یہ تو ٹھیک ہے، کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مشقت بھی نہیں ہوگی، آ گیا تو ٹھیک ہے۔ کیا ہوا؟ وہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہا، وہ جو اس کا سودا تھا وہ بکتا رہا۔ جب شام ہوئی، جو پیسے اس کے پاس جمع ہوئے، والد نے کہا بیٹا کتنے پیسے جمع ہوئے؟ اس نے کہا ابا جی اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ فرمایا بیٹا اس کو پھینک دے۔ کیا کہا؟ اس کو پھینک دے، ضائع کر دے۔ اس نے کہا ابا میں نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، صبح سے شام تک بیٹھا رہا ہوں،
صبح سے شام تک باپ نے کہا بیٹا تجھے اپنی کمائی تو محنت کی نظر آ رہی ہے اور ہماری کمائی کفیلی کی ہے کیا؟ سمجھے آپ اس بات کو کہ تو جو آج بیٹھ گیا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے، تجھے اپنے پیسے پیارے نظر آ رہے ہیں، تو بیٹا یہ بھی دیکھ تیرا باپ کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، اس کو فضول میں ضائع نہ کر۔ ایک کچھ پیسے کا مصرف ہوتا ہے، جہاں استعمال کرنے ہیں، جہاں خرچ کرنے ہیں، اگر وہاں خرچ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز ادا کر چکو، کون سی نماز؟ نماز جمعہ۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین پہ پھیل جاؤ۔ میں پھیل کے کیا کریں؟ رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ سورہ جمعہ ہے، تو اللہ نے کس قدر ہمیں تاکید بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔